अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो, आमीन। अक्सर लोगों को मैंने ये कहते सुना कि इंसान को वक्त के साथ साथ चलना चाहिए। जो इंसान वक्त के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। जिन्होंने कहा है ठीक, कुछ सोच समझ के और ठीक ही कहा होगा। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ चीज़ों में वाकई इंसान को, कुछ बातों में वक्त के साथ चलना चाहिए, वक्त के साथ अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए, अच्छी तब्दीली, पॉजिटिव चेंज लेके आनी चाहिए, जो कि खुद भी इंसान को अच्छी लगे और देखने वाले को भी अच्छी लगे। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जिनको चेंज नहीं चाहिए होती, वो अपने सेम स्टेटस पे रहें तो अच्छी लगती हैं। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती, जिनको हम चेंज करने का सोच भी नहीं सकते। जैसे आप कुछ सोशल नॉर्म्स को लेके चलते हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं हमारी, कुछ हमारी क्या कहते हैं, रवायात हैं ऐसी, जिनको आप चेंज ना करें तो वो उसी तरह अच्छी लगती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखिए तो कुछ हमारी रिलीजियस ऑब्लिगेशंस हैं, मज़हबी फ़राइज़, मज़हबी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। हम जितना मर्ज़ी पढ़ लिख लें, जो मर्ज़ी सोच लें, जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें एक हुक्म है कि हमने उसको बदलना नहीं है। मैं यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं दे रही। हर एक की अपनी ज़िंदगी है और हर एक अपने अमाल का ख़ुद ज़िम्मेदार है। हर एक ने अपनी कब्र में जाना है और अपना हिसाब खुद देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहीं भी है कि आप उन चीज़ों को से डिनाई करना शुरू कर दें। अब मिसाल के तौर पे कि नमाज, हर एक का ये पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये अल्लाह ताला के साथ अपने मामलात हैं कि नमाज कौन पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता है, ये सबका अपना अपना मसला है। आप किसी को नमाज की बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हमारा और खुदा का मसला है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? बिल्कुल ठीक है, आपका और खुदा का मसला है, आपने पढ़ना है पढ़ें, नहीं पढ़नी ना पढ़ें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नमाज फ़र्ज़ ही नहीं है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। वो आपने पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आप नहीं पढ़ते तो वो आप उसके जवाबदेह हैं, लेकिन वो एक ऑब्लिगेशन है, उसको फुलफ़िल करना है हमने। खैर, आपने थंबनेल और टाइटल से देख लिया होगा कि वीडियो किस चीज़ के बारे में है। ये जी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट्स, जेंडर रिवील, फलाना रिवील, बेबी जेंडर, पता नहीं, मुझे तो समझ भी नहीं आती है क्या क्या आजकल चल पड़ा है। मैं इन व्लॉगर्स को, टिकटॉकर्स को जब देखती हूँ, इनकी वीडियोस देखती हूँ, तो कभी कभी मुझे इतनी हैरत होती है कि ये लोग किस राह के ऊपर चले हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा अरसा पीछे जाएं तो आप देखें कि, बल्कि शायद अभी भी कुछ घरानों में अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, शादी होती है और जब वो एक्सपेक्ट करती हैं, उनकी गुड न्यूज़ आती है, तो उनकी अम्मी को, मदर्स को, बहनों को, सास नंदों, बस इन लोगों को ही पता होता है। और बहुत सारी फैमिलीज़ में अभी भी शायद ऐसा होगा कि उस वक्त ही चीज़ें रिवील होती हैं जब बॉडी में चेंजेस आ रही हों तो लोगों को पता चलता। लेकिन पहले तो अचानक पता चलता था जी फ़लाने के घर बेटा हुआ है, उसके घर बेटी हुई है, तो एक और तरह की खुशी मनाई जाती थी। अब उस तरह की चीज़ें नहीं हैं, ढकी छुपी चीज़ें उस तरह नहीं रहती। बिल्कुल ठीक है, नेचुरल चीज़ें हैं, आप कितना छुपा लेंगे। सॉरी। लेकिन नेचुरल होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान बेहयाई की तरफ चल पड़े। चीज़ों का नेचुरल होना और इंसान का बेहया होना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ये सैर हयात साहिबा जो हैं, जिन्होंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट की है कुछ दिन पहले, सबसे पहले तो आप देखें, जिस तरह दो कुर्सियां रख के आप हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे और आप अनाउंसमेंट कर रहे थे, बातें कर रहे थे, ना आपको बोलने के एथिक्स थे, ना आपको बैठने के एथिक्स थे, ना आपको ये पता है कि यू वर नॉट चूजिंग द राइट वर्ड्स कि आप क्या बोल रही हैं। आप बस बोल रही थी, आप ओवर एक्टिंग कर रही थी, आप अपने आप को समझ रही थी मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ और मैं पता नहीं कोई दुनिया की कौन सी चीज़, कौन सी बात अनाउंस करने लगी हूँ। इन्होंने अपना फ़ोटोशूट करवाया और अल्ट्रासाउंड की जो थी वो पिक्चर जो भी होती है, पेपर, वो उठा के दिखा रही हैं और तस्वीर इन्होंने अपनी बनवाई। आप मुझे ये बताएं कि वो तस्वीर किस चीज़ की आप दिखा रही थी? वो आपके गले की थी, नाक की थी, कान की थी, बाजू की थी, टांग की थी, किस चीज़ की थी? वो एक अल्ट्रासाउंड था ना, किस चीज़ का अल्ट्रासाउंड था? ऑब्वियसली आपके इंटरनल बॉडी पार्ट का अल्ट्रासाउंड था। जो औरत के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो उसका अल्ट्रासाउंड था ना, वो दिखा रही थी आप।
آپ لوگوں کو اتنی، میں یہاں پہ ان کے ہسبینڈ سے کہنا چاہوں گی کہ بھائی آپ کو اتنی کوئی شرم نہیں آئی کہ آپ اپنی بیوی کے، چلو بیرونی جسم تو دکھا ہی رہے ہیں، اندرونی جسم کی بھی تصویریں لا لا کے دکھانا شروع ہو گئے ہیں میڈیا پہ. کچھ تھوڑا سا انسان احساس کرتا ہے، کچھ خیال کرتا ہے، پھر آپ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہماری عورتوں کے بارے میں غلط بات نہ کریں. غلط بات نہ کریں تو کیا آپ کی عورتوں کو کیا آسکر لا کے پہنائیں یہاں پہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں؟ کوئی پیرنٹس بنتا ہے جب کوئی کپل، تو اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی خوشی ہے. اور ہم یہ نہیں کہتے آپ اپنی خوشیاں سیلیبریٹ نہ کریں، ضرور کریں، لیکن خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ اس طریقے کو تو نہ ہاتھ سے جانے دیں. آپ نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے، دیر آر 1000 ways ٹو اناؤنس اے پریگنینسی. یہ کون سا طریقہ ہے پریگنینسی اناؤنس کرنے کا کہ آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی ہیں اور پوری دنیا آپ کی باڈی کو سائڈ سے دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کو آپ دکھا رہی ہیں، اور آپ پیٹ کو آپ چھپا رہی ہیں بہانے بہانے سے، لیکن اپنا سائڈ باڈی پوری دکھا رہی ہیں. میں یہاں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہی. اس بات کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی. اور پھر جب آپ بول رہی ہیں، جو آپ نے وہ ویڈیو اپلوڈ کیا آپ دونوں میاں بیوی نے، پتہ نہیں آپ لوگ اس میں کیا بتا رہے تھے، کیا کنوے کرنا چاہ رہے تھے. اتنی پرسنل، اتنی پرائیویٹ باتیں آپ لوگ کس طرح کے میڈیا پہ کر لیتے ہیں؟ مجھے سیریسلی اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. مجھے ان مرد حضرات پہ سمجھ نہیں آتی جس طرح یہ سحر کے ہسبینڈ ہیں، یا اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو لائف وتھ آمنہ، آمنہ ریاض کے جو ہسبینڈ ہیں عمیر، ان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ اپنی خواتین کو ایک کانٹینٹ بنا کر ان سے پیسے کما رہے ہیں، ان کی آپ نمائش کر رہے ہیں، ان کو آپ نے شو پیس بنایا ہوا ہے اور آپ اس سے پیسہ کما رہے ہیں. آپ لوگوں کو بالکل بھی شرم نہیں آتی کہ آپ اپنی بیویوں کا ہر طرح سے پراپر جسم کو آپ دکھا رہے ہیں، آگے سے پیچھے سے، بیلی، ہپس، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی جھک کے کبھی مڑ کے، کبھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اسٹریچر پہ لیٹا ہوا دکھا رہے ہیں، کبھی آپ کہہ رہے ہیں الٹرا ساؤنڈ کی جینڈر ریویل ہو گیا، کبھی آپ کہہ رہے ہیں آج الٹی آ گئی، کبھی طبیعت خراب تھی. کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ مسٹر اینڈ مسز جو یہ سحر صاحبہ ہیں، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. مطلب کہ آپ کو بہت خوشی ہے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز سے نوازا ہے. تھوڑا سا خیال چیزوں کا کیا کریں، باتوں کا کیا کریں. پتہ نہیں آپ دیکھنے والوں کو کیا سکھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں. شادیوں کے جو فنکشن ہوتے ہیں، انگیجمنٹ فنکشنز ہوتی ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں، وہ لوگ ایز اے انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہیں. کوئی لڑکیاں جیولری دیکھ رہی ہوتی ہیں، فیشن میں آج کل کیا ہے، کوئی کپڑا دیکھ رہا ہے، کوئی ڈیکور دیکھ رہا ہے، کوئی کیا دیکھ رہا ہے. وہ ایز اے انٹرٹینمنٹ آپ لوگ اپنے 14-15 فنکشنز دکھا دیتے ہیں. لیکن اس میں آپ کیا دکھا رہے ہیں اور لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو سمپل یہی بتا رہی ہے کہ بس بھائی ننگے ہو جاؤ، اپنی عورتوں کو کھڑا کر دو کیمرے کے سامنے اور شروع ہو جاؤ، اور اس کے بعد پیسے کماؤ. عورتوں کو ہی دکھا کے پیسے کمانے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اٹس یور چوائس. کسی نے آپ کو ہاں کے گھر پہ گن پوائنٹ پہ تو نہیں کہا کہ اپنی عورت کو کیمرے کے سامنے کھڑا کرو اور پیسے کماؤ. یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. جب آپ کی اپنی چوائس ہے، جب آپ نمائش کریں گے تو پھر فرمائشیں بھی آئیں گی. پھر آپ فیس کیا کریں جو آپ کو کوشچنس آتے ہیں آڈینس کی طرف سے. اس وقت آ کر یہ نہ کہا کریں کہ آڈینس ٹاکسک ہے، آڈینس نیگیٹو ہے، ہماری پریگنینسی سے آڈینس جل گئی ہے. کم آن، گرو اپ. یہ باتیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں، بہت اب پرانی ہونی شروع ہو گئی ہیں. ہر ولاگر کو یہاں یہی بات کرنے آتی ہے. ہیٹریٹ بہت ہے، ہیٹ بہت ہے، ہیٹ کمنٹس کرتی ہیں، ہیٹ فل کمنٹس کرتی ہیں. پلیز آپ لوگ کیا دکھا رہے ہیں، کیا کانٹینٹ دکھا رہے ہیں؟ اس پہ آپ کو کون سے کمنٹس کریں ہم؟ ہار پہنائے پھولوں کے آگے آ کے کہ آپ اپنی بیویوں کے ہمیں پیٹ دکھا رہے ہیں کھڑے ہو کے. دوسری طرف وہ عمیر اور آمنہ کی میں بات کر رہی تھی، ان کو آپ دیکھ لیں. اگر آپ عمیر کے لاسٹ کوئی 6-7 مہینے کے بلاگز اٹھائیں تو وہ بھی اپنی بیوی کے اوپر ہی ان کے. آمنہ کو سیکنڈ پریگنینسی میں یہ کھانا کھلایا، آمنہ کو سیکنڈ پریگنینسی میں کارنیٹو چاہیے تھی، آمنہ کو سیکنڈ پریگنینسی میں یہ ہو گیا. پہلی پریگنینسی بھی انہوں نے خوب کمایا، اب دوسری پریگنینسی پہ بھی آمنہ کو یہ کر دیا، آمنہ اٹھ گئی، آمنہ گر گئی، آمنہ کا الٹرا ساؤنڈ ہو گیا. پھر آمنہ کا اگر آپ اپنا چینل دیکھیں تو اس پہ آمنہ صاحبہ بھی یہی بتا رہی ہیں، پریگنینسی، جینڈر ریویل، بیبی شاور، بیبی یہ ہو گیا، بیبی جو اندر چلا گیا، بیبی باہر. واٹ دا ہیل از دس؟ ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے لائف ود آمنہ پہ، اور بلال، سوری، ان کے ہسبینڈ نے، عمیر نے.
اس میں آپ لوگ، اس میں آپ نے کیا بتایا ہے؟ فری کا آپ کو ڈیکور ہو جاتا ہے، آپ کا کیک آپ کا فری کا آ جاتا ہے، کپڑے بھی آپ کے کوئی پی آر والے کوئی فری کے آ جاتے ہیں، اس پہ آپ بیٹھ کے جی ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ وہ جو آپ کے گھر کی ساتھ بھابیاں کھڑی ہوئی تھیں نا اسکارف والی، اور بھائی کھڑے ہوئے تھے، آپ ذرا اپنی ویڈیو غور سے دیکھیے گا، ان کی آنکھوں میں کتنی شرم تھی جب آپ لوگ چھچوری حرکتیں کر رہے تھے اس ویڈیو میں کھڑے ہو کر۔ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو تو پیسے نے پاگل کر دیا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی ہم کیا دکھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، بس پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے۔ پریگنینسی بھی دکھا دی آپ لوگوں نے، بہت کچھ اور بلاگرز ہیں ادھر، لائف وتھ بلال اگر آپ دیکھیں، سمینہ بلال، اور بھی کچھ دو چار نام ہیں، پریگنینسی دکھا دی آپ لوگوں نے، لیبر پینس بھی دکھا دی، لیبر پینس آتے ہوئے بھی دکھا دی، کنٹریکشنز بھی دکھا دی، ڈائلیشن بھی دکھا دی، ہر چیز آپ لوگوں نے دکھا دی ہے، ہر چیز، گوئنگ ٹو ہاسپٹل، آفٹر ہاسپٹل، سی سیکشن اسٹچز کو یہ ہو گیا، وہ سب کچھ دکھا دیا۔ جسٹ ٹو تھنگز آر لیفٹ، دو چیزیں صرف رہ گئی ہیں، ایک آپ لوگوں کی باتھ روم ایکٹیویٹیز، اور دوسری آپ لوگوں کی، آئی ایم ویری معذرت کے ساتھ کہ دوسری آپ کی چیز رہ گئی ہے کہ جی خاتون پریگننٹ کیسے ہوئی، بس یہ دو چیزیں رہ گئی ہیں، باقی آپ لوگ سب دکھا چکے ہیں۔ مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں لوگ آپ کو کمنٹس کرنے نہ شروع ہو جائیں، بلکہ شاید کیے بھی ہوں گے لوگوں نے، کہ آپ ہمیں لائف بیبی برتھ بھی دکھا دیں، جہاں اتنا کچھ دکھا دیا وہ بھی پھر بکا دو۔ کچھ خدا کا خوف کریں، اپنی عورتوں کو عزت دیں، اپنی عورتوں کی عزت کروائیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام کر رہا ہے، اتنی اچھی چیز سے، اتنی پیاری چیز سے نواز رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لیں، لوگوں کی دعائیں لیں۔ آپ کمنٹس پڑھیں، آپ کو لوگ اتنے گندے کمنٹس کرتے ہیں، اتنے برے الفاظ یوز کرتے ہیں، آپ لوگوں کی دعائیں کیوں نہیں لیتے؟ آپ اپنی بیویوں کو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بٹھا کے پوری ویڈیو شوٹ کروا کے دنیا کو دکھا کے، اور اس کے بعد کہتے ہیں وی آر دا سیلیبریٹیز، اور ہم پتہ نہیں کیا ہیں، اور ہم نے اپنا ولاگ بنایا، ہمارے فینس ہمیں ملتے ہیں۔ کون سے فینس بھائی؟ کون سے فینس؟ کتنی دنیا کو پتا ہوگا کہ سحر حیات کون ہے؟ کتنے لوگوں کو پتا ہوگا آمنہ کون ہے؟ کتنے لوگوں کو پتا ہوگا آسمہ حسیب کون ہے؟ کتنے لوگوں کو پتا ہوگا فلاگر برڈ کون ہے؟ کتنے لوگوں کو ہمارے معاشرے میں اس ٹائم یہ پتا ہے، یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں، کہ مریم پرویز کون ہے؟ کتنے لوگوں کو؟ 1% بھی نہیں۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں ہم سیلیبریٹیز ہیں، ہمارے فینس۔ آپ لوگوں میں سے جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھے، بہت اچھی اچھی ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑھی ہیں، بہت اچھے ولاگز پڑھے ہیں، فیشن کے پڑھے ہیں، میک اپ کے آپ دیکھیں، ڈیلی ولاگز لوگوں کے دیکھیں، کچن ریسیپیز دیکھیں، بہت اچھا کانٹینٹ پڑھا ہے۔ آپ پلیز ایسے شرمناک اور ایسے بیہودہ کانٹینٹ کو پلیز ڈسکریج کریں۔ آپ لوگ ڈسکریج کریں گے تو یہ لوگ ایسا کانٹینٹ بنانا بند کریں گے۔ جب تک آپ ان کو واو فینٹیسٹک ماشاء اللہ لولی کپل کرتے رہیں گے تو یہ لوگ ایسا کانٹینٹ بناتے رہیں گے اور معاشرے میں بے حیائی اور بے شرمی پھیلاتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔